أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور رات کو تہجد پڑھیے، یہ نفل ہے آپ کے لیے. امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے. گزشتہ کل جیسا کہ ہم نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ دشمنوں کی مخالفت کی طرف سے اپنا دھیان ہٹا کر اللہ کی طرف اپنا دھیان لگائیے، نمازیں پڑھیں. 5 نمازوں کا تذکرہ تھا اور فجر میں قرآن پڑھنے کا تذکرہ تھا. آج کی اس آیت میں تہجد کی نماز پڑھنے کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دیا جائے گا، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. تہجد کی نماز کی بہت فضیلت قرآن میں بھی وارد ہوئی ہے اور احادیث بھی بکثرت اس کی فضیلت کے بارے میں وارد ہوئی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل اوڑھ کر سونے والے رات کو کھڑے ہو جائیں. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کھڑے ہونے کی مقدار بھی بڑھا دیجیے، زیادہ سے زیادہ حصہ رات کا تہجد کی نماز میں گزاریں اور اس میں اطمینان کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے. اسی طرح سورہ سجدہ میں جو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں فجر کی نماز میں ہم سنتے ہیں، تو جب سجدے تلاوت کر کے جب کھڑے ہوتے ہیں اس وقت جو آیت پڑھی جاتی ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اس آیت میں بھی اللہ کے خاص بندوں کا تذکرہ ہے، ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. اس میں ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے خاص بندے راتوں کو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں اور صبح ہوتے ہوتے استغفار میں مشغول ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں احادیث بھی کثرت سے وارد ہوئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی تھے، حق کی تلاش میں گھومتے 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 پھر مدینہ پہنچے. وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ چند دنوں سے مدینہ والے انتظار میں تھے کہ نبی آنے والے ہیں، نبی آنے والے ہیں. ایک دن میرے کان میں آواز پڑی کہ وہ جو نبی آنے والے تھے وہ آ رہے ہیں، آ گئے. تو میں بھی دیکھنے کے واسطے حاضر ہوا لوگوں کے ساتھ کہ دیکھیں یہ واقعتاً نبی ہے یا نہیں. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جب دیکھا تو میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ نورانی چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا، یہ واقعتاً نبی ہوں گے. تو میں نے بہت دلچسپی سے دیکھا کہ جو آخری نبی ہیں ان کی تعلیم کیا ہے. تو سب سے پہلے مدینہ والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی وہ یہ تھی افشوا السلام، ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کو عام کرو، سلام کا رواج ڈالو. سلام یہ اللہ رب العزت سے سلامتی کے لیے دعا ہے، جب بھی ملے ایک دوسرے کو سلام کریں. دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ. رمضان کا مہینہ ہے، غمخواری اور غمگساری کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دیا ہو تو روزے داروں کو روزہ افطار کرائیں. افطاری کے بہترین انتظامات چل رہے ہیں، اس میں حصہ لیں. پورا کروا سکتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنی طاقت کے مطابق ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو. حدیث کے الفاظ ہیں کہ روزے دار کو ایک کھجور آپ نے کھلا دی
تو ابھی روزہ افطار کروانے کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ تو پہلی تعلیم تھی افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور تیسری بات حضور نے فرمائی تھی وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِسَلام، اس وقت نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوں، یعنی رات کو۔ اتنی امپورٹنٹ اہمیت والی بات ہے کہ حضور نے سب سے پہلی بات جو مدینہ والوں کے سامنے رکھی مدینہ میں داخل ہونے کے بعد، اس میں تہجد کا تذکرہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھو۔ اور حکیم نے فرمایا کہ یہ جو تینوں کام اگر تم نے کر لیے تو تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تینوں کام ایسے نارمل اور آسان ہے کہ ہر کوئی آدمی کر سکتا ہے۔ سلام کرنا، اس میں نہ وقت لگتا ہے نہ پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ کھانا کھلانا اپنی طاقت کے مطابق، کوئی آدمی 100 روپے کماتا ہے اور 10 روپے خرچ کرتا ہے، اور دوسرا آدمی 10 روپے کماتا اور 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، دونوں ثواب میں برابر ہیں۔ وہ 100 میں سے 10واں حصہ دے رہا ہے، یہ بھی 10 میں سے 1 روپیہ دے رہا ہے، یعنی 10واں حصہ دے رہا ہے، اس کو بھی اس کے جتنا ثواب ملے۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق کھلاؤ ضرورت مندوں کو۔ اور تیسرا ہے تہجد کی نماز پڑھو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ انسان جب نیند سے بیدار ہوتا ہے بالکل خالی ذہن ہوتا ہے، خیالات بھی اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، جسم کو بھی راحت مل چکی ہوتی ہے نیند کے ذریعے۔ اس وقت جب آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا دل بھی لگتا ہے نماز میں۔ دوسری نمازوں میں چونکہ مشغلے سے آیا ہوتا ہے، کاروبار سے، بازار سے، کسی اور جگہ سے، تو دھیان جلدی لگتا نہیں ہے۔ لیکن تہجد کے وقت ذہن خالی ہوتا ہے، دھیان اللہ رب العزت کی طرف لگتا ہے، اس لیے تم تہجد کی نماز کی پابندی کرو۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل، تم لوگ رات کی نماز کی پابندی کرو، یعنی تہجد کی پابندی کرو۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز تم سے پہلے امتوں میں جو بزرگ گزرے ہیں، نیک لوگ گزرے ہیں، ان کا طریقہ رہا ہے۔ پہلے کے گزرے ہوئے نیک لوگ صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ رات کی نماز تم کو تمہارے رب کے بہت زیادہ قریب کرنے والی ہے۔ وَمُفَكِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ تہجد کی نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور یہ تہجد کی نماز گناہوں سے روکنے والی بھی ہے۔ ایک اور جگہ فضیلت بیان کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے محرم کے مہینے کے روزے، اور افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، اور فرض نمازوں کے بعد جتنی نفل نمازیں ہیں ان تمام نوافل میں سب سے زیادہ فضیلت والی نفل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اس سے بھی تہجد کی نماز کی اہمیت، اس کا ویلیو معلوم ہوتا ہے، اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ تہجد کی نماز مومن کا شرف اور اس کا اعزاز ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا محمد شرف المؤمن قیام اللیل وعزہ استغناؤہ عن الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا قیام مومن کا شرف ہے، اس کی عزت ہے۔ رات کی نماز مومن کو عزت عطا فرماتی ہے، عزت بخشتی ہے، اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیاز ہونے میں ہے۔ یعنی آپ لوگوں سے جتنے مستغنی رہیں گے، لوگوں کے پاس جو اللہ رب العزت کا دیا ہوا مال ہے، دولت ہے، اس کی طرف آپ نظر نہیں کریں گے۔ ہم کو اللہ نے جو دیا ہے اس سے خوش رہیں گے، اپنی دنیا میں مگن رہیں گے، تو لوگوں میں آپ کا ایک مرتبہ ہوگا، ایک ویلیو ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ لوگوں سے بار بار اپنی ضرورتیں پیش کرتے ہیں، لوگوں سے سوال کرتے ہیں، تو پھر لوگوں کے درمیان آپ کا کوئی ویلیو رہے گا نہیں۔ خیر، اب تہجد کے بارے میں کچھ باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تہجد کا وقت کون سا ہے؟ تہجد کی نماز کا وقت
تہجد کا جو لفظ ہے وہ بنا ہے وجود سے، ہا جیم ڈال، عربی ڈکشنری کے اعتبار سے. اور وجود کا لفظ ایسا ہے کہ دو الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے. وجود کا معنی سونا بھی ہوتا ہے، یعنی سو جانا، اور وجود کا معنی جاگنا بھی ہوتا ہے. ایک ہی لفظ کے دو معنی. اب تہجد اس میں سے بنا ہے، تو اس معنی کو سامنے رکھ کر علماء نے بیان فرمایا کہ دونوں طریقے سے آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں. یا تو آپ پہلے رات کو عشاء کی نماز کے بعد سو جائیے، سو کر جب آپ اٹھیں گے آدھی رات کو یا آخری رات کو، پھر آپ تہجد کی نماز پڑھیے، اس کو تہجد کہتے ہیں. اور اگر آپ کے لیے اٹھنا مشکل ہے تو آپ شروع رات سے ہی عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لی، سنتیں پڑھ لی، اس کے بعد 2-4 رکعت تہجد کی پڑھ لیجیے، اس کے بعد وتر کی نماز پڑھیے. یہ بھی تہجد ہے، کیونکہ تہجد کا ایک معنی جاگنا بھی ہے، اور یہ آپ جاگ رہے ہیں، تو فضیلت دونوں طرح آپ کو حاصل ہو جائے گی. لیکن عام طور پر معمول سو کر اٹھ کر پڑھنے کا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ سو کر اٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سونے سے پہلے پڑھ لیں، آپ کو تہجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ سونے سے پہلے تہجد پڑھ لیا کر. حالانکہ ہم یعنی عوام کا ماننا یہ ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد یعنی پہلے سو جاویں پھر اٹھ کر پڑھے، وہی تہجد. ایسا نہیں ہے. تو حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا تھا کہ تہجد پڑھ کے سویا کر. اس کی وجہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں حدیث حافظ ہو رہے تھے، حدیث حفظ کر رہے تھے. یعنی ان کا مشغلہ اس وقت دماغ کا تھا، دماغ کا کام تھا. اور جن کا کام دماغ کا ہوتا ہے ان کو بھرپور نیند چاہیے. اس لیے حضور نے ان کو اجازت دی تھی کہ تم شروع میں تہجد پڑھ لو اور پھر رات بھر سو جاؤ، تو یاد کیا ہوا پکا آپ کے دماغ میں باقی رہے. راتوں کو اگر اجاگرے ہوں گے، جاگے ہوئے ہوں گے، تو پھر اچھی طرح منہ پہ جو چیزیں یاد کرنی ہیں وہ اچھی طرح یاد نہیں ہوتی. تو آپ دونوں طریقے سے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک اور سوال یہ ہے کہ یہ تہجد کی نماز فرض ہے کہ نفل ہے؟ مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، کیونکہ قرآن کی آیت میں ہے نافلۃ لک، یہ تمہارے لیے ایک زیادہ چیز ہے. نفل یعنی زیادہ چیز. بھائی ہم جو نمازیں پڑھتے ایک تو فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، یہ سب ضروری، اور جو ضروری نہیں ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ نفل. یا نافلۃ لک یعنی آپ کے لیے ایک زیادہ فرض. لیکن اکثروں کا کہنا ہے کہ حضور پر بھی فرض نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ نماز کیا تھی؟ نفل ہی تھی. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور پر بھی نفل تھی تو خاص طور پر حضور کے بارے میں کیوں کہا گیا کہ نافلۃ لک، آپ کے لیے نفل ہے؟ حالانکہ نفل تو اب سب کے لیے ہو گئے، تو پھر حضور کے لیے الگ سے کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھو ہم سب جو نفل نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی نوافل، اس کا فائدہ تو ہمیں کیا ہوگا کہ کل قیامت کے دن جب حساب کتاب شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نمازیں چیک کرو، فرائض واجبات چیک کرو، اس میں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہوگی تو نوافل کے ذریعے اس کو پور کیا جائے گا، وہ کمی کوتاہی پور کر دی جائے گی، نقص ہوگا اس کی بھرپائی ہوگی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں تو کوئی کمی کوتاہی ہوتی نہیں ہے، تو وہاں تک نقصان کی بھرپائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے وہ تو حضور کے حق میں تو نفل یعنی زیادہ ہی ہو گئے. حضور کی تو نماز نہیں کمپلیٹ اور وہ ایکسٹرا ہو گئے. ہمارے لیے تو نقصان کی بھرپائی اور حضور کے لیے ایکسٹرا ہو گئے. اس لیے کہا کہ نافلۃ لک آپ کے لیے نفل ہے. اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب تک نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، یعنی نمازیں تو معراج میں فرض ہوئی 5 وقت کی نمازیں، وہ جب تک فرض نہیں ہوئی تھی وہاں تک تہجد کی نماز فرض تھی. جب معراج کے سفر میں آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا، اس وقت سے تہجد کی نماز کی فرضیت ختم ہو گئی. اب بطور نفل کے باقی ہے، فرضیت اس کی ختم ہو گئی.
اب نفل میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے، سنت کو بھی نفل کہتے ہیں، پھر سنت میں بھی کیٹیگری کے موقدہ، غیر موقدہ یا نارمل نفل. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز سنت موقدہ ہے. کیونکہ سنت موقدہ کس کو کہتے ہیں؟ سنت موقدہ اس کام کو کہتے ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ کیا ہو، بغیر کسی عذر کے چھوڑا نہ ہو، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہ ہو. کوئی چیز ایسی ہو جو حضور کے لیے خاص ہو، وہ ہمارے لیے پھر سنت موقدہ نہیں سمجھی جائے گی. لیکن یہ تہجد کی نماز پر تو حضور نے پابندی کی ہے، کبھی چھوڑا نہیں ہے. بلکہ ایک صحابی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ پہلے تہجد پڑھتے تھے پھر چھوڑ دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا، یعنی ان کو سلائے رکھا. اگر صرف نفل چیز ہوتی تو حضور کی طرف سے اتنے سخت الفاظ استعمال نہ کیے جاتے، کیونکہ نفل کے چھوڑنے پر ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوتی. نفل تو کسے کہتے ہیں کہ کرو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، کوئی عذاب نہیں. اسے علماء نے ثابت کیا ہے کہ تہجد کی نماز سنت موقدہ ہے، صرف اور صرف نفل نہیں. اس کے بعد تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سے لے کر 12 تک کی رکعتیں پڑھنا ثابت ہے. آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں تہجد، 4، 6، 8، 10 اور 12. کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 12. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت رات کو 11 رکعتیں پڑھنے کی تھی. 11 رکعتیں، اس میں 8 تہجد کی اور 3 وتر واجب. اور یہ حضور کی دوسری حدیث سے ثابت ہے. حضور نے فرمایا کہ جس کو یقین ہو کہ میں صبح میں اٹھ جاؤں گا تہجد کے وقت، اس کو چاہیے کہ وتر کو کیا کرے؟ مؤخر کرے، لیٹ پڑھے. پہلے تہجد پڑھ لے صبح میں اٹھ کر، رات کو اٹھ کر، اس کے بعد وتر پڑھے. اور اگر یہ ہو کہ بھائی نہیں اٹھائے گا تو پھر رات کو سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ کے سو جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واجب چھوٹ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ 8 رکعت تہجد پڑھنے کی تھی، 2 رکعت کرتے اور 3 رکعت وتر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو 13 رکعتیں پڑھتے تھے. اس میں 8 تہجد کی، 3 رکعت وتر کی اور 2 رکعت فجر کی سنت موقدہ بھی آ گئی. اس طریقے سے رات میں 13 رکعتیں ہو گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کیسے پڑھتے تھے، اس کی کیفیت ہمیں یہ معلوم ہے کہ بہت لمبی پڑھتے تھے. لیکن آج سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی پہلی 2 رکعت ہلکی پھلکی پڑھتے تھے. نیند سے اٹھے ہیں، نیند کا بھی خمار ہوتا ہے، تو پہلے کسی کام میں آپ ڈائریکٹ انٹر نہیں ہو جاتے. بھائی ہائی وے پر گاڑی جا رہی ہے اور آپ ادھر سے اوپر چڑھیں گے تو آپ ڈائریکٹ تو کود نہیں جائیں گے نا، پیچھے پہلے کھڑے رہیں گے، انتظار کریں گے. پھر موقع ملے تو دھیرے سے آپ لائن پہ آئیں گے، دھیرے دھیرے مین لائن پر آپ جائیں گے. پہلی 2 رکعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی پھلکی ادا کرتے تھے. اس کے بعد والی رکعتیں لمبی ہوتی جاتی تھی، اور وہ اتنی لمبی ہوتی جاتی تھی کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی. اتنی لمبی لمبی رکعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے. اس کے بعد اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے. مقام یعنی درجہ، اور محمود یعنی ایسا درجہ جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، یعنی بہت اونچے درجے پر آپ کا رب آپ کو پہنچا دے. تہجد کی برکت سے، آپ کی محنت کی برکت سے. مفسرین نے مقام محمود کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد شفاعت کبریٰ، یعنی کل قیامت کے دن پوری انسانیت محشر کے میدان میں جمع ہوگی اور اتنی پریشانی کا عالم ہوگا کہ یہ امت تمام نبیوں کے پاس چکر کاٹے گی. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں کہ آپ اللہ سے درخواست کیجئے، ریکویسٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دے، جنت میں داخل کر دے. وہ بات نہیں، کیونکہ سورج بہت قریب ہوگا،
لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پوری انسانیت جمع ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اس سے اتنے کنتال جائیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ اس سے تو اچھا ہے کہ دوزخ میں ڈال دے لیکن یہاں سے نکال دے، ایسی پوزیشن ہو جائے گی۔ تو لوگ امیدیں لے کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے آپ تو ابو البشر ہے، پوری انسانیت کے باپ ہیں، اللہ سے درخواست کیجئے، حساب کتاب شروع کروا دیجئے۔ وہ بھی کہیں گے کہ بھائی مجھ سے بھی تو غلطی ہو گئی تھی، وہ درخت جس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا وہ میں نے کھا لیا تھا، آج میری ہمت نہیں ہوتی۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ تو ابو البشر ثانی ہیں، آپ بہت بڑے اللہ کے نبی ہیں، آپ ریکویسٹ کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب شروع ہو جائے۔ وہ بھی کہیں گے کہ بھائی جب طوفان آیا تو میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا پانی میں بہہ گیا، جب طوفان تھم گیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے میرے بیٹے کے بارے میں پوچھ لیا تھا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، میں نے تو یہ کہا تھا کہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ نوح تیرے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے، تو میرے بیٹے کو کیوں ڈوبا دیا؟ کہیں اس پر مجھ سے سوال نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دیا ہے، قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، وہ چاہے تمہارا بیٹا ہے لیکن وہ تمہارا اہل نہیں ہے، انه عمل غیر صالح، اس کے دھندے اچھے نہیں ہیں، فلا تسألنی ما لیس لک به علم، جو تو جانتا نہیں اس کے بارے میں مجھ سے پوچھنا مت۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا سختی سے۔ تو نوح علیہ السلام کو یاد آئے گا کہ اس وقت اللہ ناراض ہو گئے تھے، پھر کہیں وہی معاملہ آ گیا تو تم فلاں نبی کے پاس جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ تو اللہ کے خلیل دوست ہیں، آپ ریکویسٹ کیجئے حساب کتاب شروع ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ قوم کے سامنے ایک بات میں بولا تھا کہ میں بیمار ہوں، جب قوم نے کہا کہ چلو ہم سب جاتے ہیں کہاں، میلے میں، اس وقت ابراہیم علیہ السلام ان کی پلاننگ تھی کہ یہ جاوے تو سارے بتوں کو میں توڑ دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہہ دیا تھا، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ حقیقی معنی میں بیمار نہیں تھے۔ اس کی تعویلات، اس کی وجوہات مفسرین نے وہاں لکھی ہے کہ کیوں تو جھوٹ نہیں بولی ابراہیم علیہ السلام، کہا کہ میرا بھی یہ معاملہ ہے، میری بھی ہمت نہیں، پھر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ پھر تمام لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، حضور سے درخواست کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت حضور کو اپنی تعریف کے ایسے کلمات سکھائیں گے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس سے پہلے میں بھی نہیں جانتا ان کلمات۔ ایسے تعریف کے کلمات اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعائیں کریں گے، وہ کلمات پڑھیں گے۔ تقریباً 50,000 سالوں کا سجدہ ہوگا، وہ 50,000 سالوں کا سجدہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرمائیں گے، ارفع رأسک یا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے سجدے سے، بولیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہیں گے کہ پوری انسانیت پریشان ہے، ان کا حساب کتاب کر دو۔ یہ مقام محمود کہ کسی اور نبی کو یہ درجہ نہیں ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ویلیو ہوگا، یہ رتبہ ہوگا، اور حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس وقت تمام انسانیت کی زبان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا کام ہو گیا، ہماری ریکویسٹ قبول ہو گئی۔ پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس کے بعد انبیاء جو ہے نبی، وہ اپنی امتیوں کے حق میں سفارش کریں گے۔ مقام محمود میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بہت بڑا درجہ دیا ہے، تو نبی کو سفارش کا بھی موقع دیا جائے گا کہ اپنے امتیوں کے حق میں آپ سفارش کیجئے کہ اللہ یہ بھی اپنا آدمی تھا، یہ بھی اپنا آدمی تھا، اس کو جنت میں داخل کر دے۔ تو انبیاء کرام اپنے اپنی امت کے جو ایمان والے ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، صالح ہوں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ ادھر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کو جنت میں داخل کر دو۔ اسی طرح ابن ماجہ اور بیہقی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قیامت کے دن پہلے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گنہگاروں کی شفاعت کریں گے. امت کے جو گنہگار ہوں گے، بڑے بڑے گناہوں میں جو مبتلا ہوں گے، ان کے بارے میں انبیاء کرام سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ درگزر فرما دے. اس کے بعد علماء کرام کو بھی سفارش کا موقع دیا جائے گا. حدیث نقل کی گئی ہے، معرف القرآن میں کھول کے بیٹھا ہوں، اس میں حدیث ہے علماء کرام کو. تو علماء کرام بھی، ان کے سامنے تو سب معلوم ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کون کیسا ہے، تو وہ بھی لوگوں کی سفارش کریں گے. فی الحال عالمین یہ 5 وقت کا نمازی تھا، اچھے اخلاق والا آدمی تھا، تو ان کو بھی پھر جنت میں داخل کیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ شہیدوں کو موقع دیں گے، چلو آپ بھی سفارش کرو. ایک ایک شہید اپنے خاندان کے 70 لوگوں کو اپنی سفارش سے لے جائے گا. جن کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہوا ہوگا ان کے حق میں بھی سفارش قبول ہو جائے گی کہ تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. اس طریقے سے شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا. پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر لیں گے پھر تو کوئی گنہگار بچے گا نہیں. سمجھنے جیسی بات. جب حضور سفارش کریں گے تو تمام کے لیے کریں گے، تمام امتی جو گنہگار ہوں گے، پھر تو کوئی گنہگار بچے گا نہیں. پھر علماء کن کی سفارش کریں گے؟ شہداء کن کی سفارش کریں گے؟ ان کی سفارش تو حضور نے کر دی، ابھی علماء اور شہداء کن کی سفارش کریں گے؟ اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء اور شہداء کو آپشن دیں گے کہ آپ بھی سفارش کرو. تو یہ علماء اور شہداء مل کر حضور کو اپنا آپشن دے دیں گے کہ ہمیں جو سفارش کا حق ملا ہے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، آپ سفارش کیجیے. ایسا بہترین سلسلہ قیامت کے دن چلے گا. اللہ تعالیٰ تمام کو موقع دیں گے اور ایک عام مغفرت مومنین کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی بھی بغیر حساب کتاب کی مغفرت فرما دے. رمضان کا مہینہ ہے، آخری اسرہ جو آئے گا وہ جہنم سے نجات کا ہوگا. پہلا رحمت کا تھا، یہ مغفرت کا اسرہ شروع ہو چکا. اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگا تھا. صبح کے وقت خاص طور پر استغفار، تہجد تو ہے اپنی جگہ، قرآن کی تلاوت بھی، لیکن خاص کر کے تھوڑا وقت نکال کر استغفار کریں. قرآن میں 2-3 مقام پر اس کو بیان کیا گیا ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اللہ کے نیک بندے صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں. تو صبح میں 100-200 مرتبہ جتنا بھی ہو سکے تھوڑا استغفار کر لیا کریں. بہرحال آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ 5 نمازیں تو ہے ہی ہیں، آپ تہجد بھی پڑھیے. تہجد کی فضیلت، اس کی کچھ تفصیل، رکعتوں کی تعداد، پڑھنے کی کیفیت، نفل ہے یا سنت موقدہ، وہ سب ہمارے سامنے مختصر بیان کر دیا گیا. اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا رتبہ دیا جائے گا، مقام محمود دیا جائے گا، یعنی شفاعت کبریٰ کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا اور آپ کی شفاعت یعنی سفارش قبول کی جائے گی. بات میں وزن چاہتے ہو تو تہجد کی نماز کو لازم پکڑو. اسی لیے تبلیغی حضرات کہتے ہیں کہ دن میں محنت اور رات میں اللہ کے سامنے رونا. رات میں جتنا روئیں گے، رات کا تعلق اللہ سے جتنا مضبوط ہوگا، دن کی دعوت میں اتنا اثر اللہ تعالیٰ پیدا کرنا. ابھی تو رمضان کا مہینہ ہے، سحری کھانے کے واسطے اٹھتے ہیں، 2-4 رکعت تہجد پڑھ لیں، 8 رکعت پڑھ لیں 2-2 کر کے، بہت اچھا. کم سے کم 4 پڑھ لیں، 2 بھی پڑھ لیں، اور پھر اس کو معمول بنا لیں اپنی زندگی. آپ جلدی اٹھ جائیں گے تو قرآن کی تلاوت کا ایک معمول بنا سکتے ہیں. پارا، سوا پارا، 2 پارا آپ آرام سے صبح میں پڑھ لیں گے. فجر کی نماز کے وقت تو آپ سب چیزوں سے فارغ ہو جائیں گے. 1 سپارہ پڑھنے کا معمول بنایا ہے تو وہ بھی پورا ہو جائے گا. تہجد بھی ہو گئی ہوگی، آپ کی فجر کی نماز بھی ہو گئی ہوگی. پورا دن پھر آپ اپنے کام میں مشغول رہ سکتے. اللہ رب العزت کہیں سنی باتوں پر عمل کی